لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من يعظم ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَذَلِكَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ سورہ حج کی 32ویں آیت ہے جو کل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرے گا اس تعظیم کا نتیجہ یہ ہے، اس تعظیم کا اثر یہ ہے کہ گویا اس کا نفس، اس کا دل پاک و صاف ہے، اور یہ چیز ایک طریقے سے ہمیں سند مل رہی ہے کہ ہم شاعر الہی کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، ہم شاعر الہی کو کتنی عظمت دے رہے ہیں، ہم شاعر الہی کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ اگر ہم شاعر الہی کا احترام کریں گے، اس کو عظمت دیں گے، اس کو بچائیں گے، تو یہی شاعر الہی یہ ہماری اہمیت کو بڑھائے گا، یہ ہم کو بچائے گا۔ اور یہ چیز اگر زبانی ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ قولی بھی ہے، اور قول کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ یعنی اس شعار میں جو شعار ہم دے رہے ہیں وہ اگر الہی شعار ہے تو اس میں زبان کے ساتھ ہم کو بلند آواز سے اس شعار کو کہنا پڑے گا، اور بلند آواز کے ساتھ ساتھ اپنے عمل، اپنے کردار سے بھی اس چیز کو دکھلانا پڑے گا۔ اگر یہ تمام چیزیں آپس میں نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جو شعار ہم دے رہے ہیں وہ فقط زبانی شعار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن آپ یہ غور کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اشرا سید سجاد سے مخصوص ہے، لیکن کیا اس آیت کا کوئی ربط جناب سید سجاد سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایام سوگواری چل رہا ہے، ایام
عزاداری سید الشہداء چل رہا ہے، یہ ایام سوگواری سید سجاد چل رہا ہے، یہ ایام جناب زینب چل رہا ہے، تو ان تمام شخصیت کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان شخصیت نے کربلا میں کس کس شعار کو اپنایا اور دنیا والوں کو بتلایا کہ دیکھو اگر تمہیں زندہ رہنا ہے حق کے ساتھ تو ان شعار کو تمہیں اپنانا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا اس آیت کا ربط جناب سید سجاد سے کیا ہے، امام حسین علیہ السلام سے کیا ہے۔ کل ہم نے ایک شعار جو دینی شعار ہے، جو الہی شعار ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، فقط اشارہ کیا تھا۔ آج تھوڑی سی اسی بات کو آگے بڑھا کر پھر ایک تاریخی منظر پیش کریں گے، پھر اس سے کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کیا ربط ہے۔ کل ایک شعار آپ کے سامنے جو پیش کیا تھا وہ ہر ایک کی زبان پر ہے، وہ کون سا شعار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعار سے ہم کو ملتا کیا ہے؟ اس شعار کا اثر کیا ہے؟ کچھ ملتا ہے بسم اللہ کہنے سے؟ اگر جو ہمارا دعویٰ ہے اس دعوے میں ہم کو یقین ہوتا تو ہم اس کو فراموش نہ کرتے، اس کو شارٹ کٹ نہ کرتے۔ زبان سے تو ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کو اس کے عملی اثرات پر یقین نہیں ہے۔ اس کا عملی اثر کیا ہوتا ہے؟ اسی بسم اللہ میں ہم نے کہا اس میں ولایت مولا کائنات بھی ملتی ہے اور خدا کی وحدانیت بھی۔ لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ آج اس بسم اللہ کو لوگ فراموش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر انسان اس بسم اللہ جو ایک چھوٹی سی آیت ہے، ہر بچے کو یاد ہے، یہ بات آ گئی ہے، ایک سوال کرتا چلوں کہ ہم کو قرآن مجید کی کتنی آیتیں یاد ہیں؟ قرآن مجید کی ہم کو کتنی آیتیں یاد ہیں؟ سب سے اہم جو ہدایت کی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ہمارا آپ کا دیکھیے دعویٰ ایمان اعتقاد قرآن مجید پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم شک کرنے لگیں تو بہرحال مسلمان اور ایمان کے درجے سے نکل جائیں گے۔ تو اتنی اہم کتاب ہونے کے باوجود ہم کو قرآن مجید کی کتنی آیتیں یاد ہیں؟ خود اپنے سے سوال کیجئے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا جب تک ہم اپنے سے سوال نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہوگا۔ اگر ہم کسی مقصد تک پہنچنا ہے ہمیں تو ہم کو اپنے سے سوال کرنا پڑے گا، اور سوال کا جواب بھی خود ہم کو اپنے ہی سے دینا پڑے گا، تب ہم مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہم کو یاد ہیں؟ سورے نہیں کہہ رہا ہوں، آیتیں کہہ رہا ہوں۔ ہم آیتیں پوچھ رہے ہیں، کتنی آیتیں ہم کو یاد ہیں؟ جب یہ سوال کوئی کر لیتا ہے تو دائیں بائیں جھانکنے لگتا ہے کہ مولانا کتاب تو بہت اہم ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب ایمان ہے، لیکن آیتوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ خود ہم کو اپنے اوپر اعتبار نہیں، خود ہم کو دیکھیے، انسان جب اپنے اوپر خود اعتبار کرے گا، خود اپنے کو کچھ سمجھے گا، تبھی ترقی کرے گا، تبھی کمال کے درجے تک پہنچے گا۔ اگر انسان پہلے ہی ہار مان کر بیٹھ جائے کہ ہم تو جاہل آدمی ہیں، کہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے، کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، تو جب انسان شکست اپنی پہلے ہی مان لے پھر اس کو کامیابی کہاں سے ملے گی؟
یہ انسان ہے، انسان کے لیے خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کو اشرف مخلوق بنایا ہے۔ یہ پوری دنیا انسان کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، پھر ہم اپنے کو اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ تھوڑی سی کم سے کم ہمت کریں، تھوڑا سے کم اپنے اوپر اعتبار کریں کہ ہم اشرف مخلوق ہیں، تو ایسے ہی خدا نے نہیں کہہ دیا، کوئی وجہ ہوگی۔ اسی آیت کے بارے میں دیکھیے، غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا۔ جب انسان غور نہیں کرے گا، فکر نہیں کرے گا، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی کم سے کم 114 آیت یاد ہے۔ اس کو بھی 114 آیت یاد ہے۔ تو کون سا فکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے، 114۔ تو بسم اللہ اگر ہم اپنے اوپر اعتماد کریں گے، دیکھیے انسان کو تقویت ایسے ہی ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کوئی آسمان سے لا کر اس کے دل میں ڈال دے۔ جب انسان اپنے اوپر اعتماد کرے گا اور یہ سوچے گا کہ جو قرآن، جو کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہے، جب اس کی 114 آیتیں ہم کو یاد ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی آیتیں یاد ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ اور بھی آیتیں یاد ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر پہلے ہی سب سوچ لیں قرآن مجید، ارے یہ تو اس میں 6666 جو مشہور ہے اتنی آیتیں کہاں سے یاد ہوں گی؟ ارے 6666 میں 114 آیتیں کم کر دیجئے، کچھ کم تو ہوا۔ پھر الحمد 7 آیتیں، قل هو اللہ، انا انزلنا، یہ سب ملاتے جائیے۔ دیکھیے قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے ایک مرتبہ جو ہے سمندر ہو گیا۔ جب قطرہ قطرہ سمندر ہو رہا ہے تو انسان کے اندر خود اعتماد، بھروسہ اپنے اوپر ایسے ہی پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی پیدا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے اوپر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، کسی چیز سے مایوس نہ ہو، کسی چیز سے بھی۔ جتنی چیز بھی اس دنیا میں ہے سب انسان کے اختیار میں، تمام چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں۔ انسان چاہے تو چاند پر بھی پہنچ سکتا ہے، سورج بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اعتماد کرے اپنے اوپر کہ یہ قوت ہمارے اندر ہے، یہ قوت ہمارے اندر ہے، ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر امید کی کرن روشن نہیں ہوگی، ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے، ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ اس امید کی کرن کو روشن کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے وہ کارنامے دکھلائے ہیں کہ دیکھو ادھر ظلم اور جابر کی فوجوں پر نگاہ تم نہ دوڑاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بلکہ تم اپنے اندر دیکھو، تمہارے اندر کون کون سے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں اس کو ظاہر کرو۔ تمہارے اندر کون سے خزانے ہیں، تمہارے اندر کون سی نعمت ہے۔ نہیں تو امام حسین کم سے کم 35,000 لشکر کے سامنے 72 کو لے کر، کوئی سوچ سکتا ہے آج کے زمانے میں کہے ایک طرف 35,000 کم سے کم لشکر ہے، جس کے پاس اسلحے ہیں، جن کے پاس گھوڑے ہیں، وہ اور 72 لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ ہر ایک کہے گا بھائی جہاں 35,000 وہاں پہ 72 لوگ، جن کے پاس بعض کے پاس کچھ ہی گھوڑے تھے، بعض کے پاس صحیح سے اسلحے نہیں تھے، لیکن پھر بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیسے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کون سی طاقت تھی جس کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے؟ وہ یہی شعار تھا، یہی شعار تھا جس شعار کو امام حسین نے بلند کیا کہ اس شعار کے ذریعے سے ہماری امیدیں جاگیں گی، ہماری ہمت بڑھے گی اور ہم ظالم پر کامیاب ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شعار جس میں توحید بھی ہے، ولایت بھی ہے، یہ شعار اگر ہم بچپنے سے، چھوٹے سے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں، پہلے خود عمل کریں۔ خود کیسے عمل کریں؟ آپ گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر، گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر، بستر پر لیٹ رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر، اٹھ رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر، دسترخوان بچھ رہا ہے بسم اللہ کر کر، دسترخوان اٹھ رہا ہے الحمدللہ کہہ کر۔ اگر یہ چیزیں سماج میں رائج ہو جائیں، ایک گھرانے میں رائج ہو جائیں، تو عزیزو ثواب کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اثرات بھی دکھلانا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ اس بسم اللہ میں جو بے ہے وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو یہ شعار میں ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کو نیست و نابود کر۔ ایک شعار کی اور مثال دے دیں، ابھی بالکل وہ شعار نہیں ہے، وہ ہے تو مناجات، لیکن شعار میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور جو خدائی شعار ہوتا ہے اس سے ظالم لرزنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، اس سے ظالم لرزنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ دو تین شعار ایسے اس صدی میں ابھر کے آئے ہیں جس سے ظالم پریشان ہے، حیران ہے، اور اس سے بڑی بڑی طاقتیں لرز رہی ہیں، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس میں کون سا شعار ہے؟ ایک شعار یہ ہے کہ جو جناب علی اصغر کا انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے، اس سے ظالم، اس سے دشمنان اہل بیت بہت خوف زدہ ہیں، بہت خوف زدہ ہیں اس چیز سے کہ پوری دنیا میں ایک مخصوص تاریخ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ہرے لباس میں پہنا کر مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر یہ دنیا والوں کو بتا رہی کہ دیکھو یزید کون تھا، یزید کون تھا، اس کا ظلم کیا تھا اور کس کو شہید کیا۔ اس سے پوری دنیا لرز رہی ہے، خوف میں ہے، خصوصاً عرب ممالک اس سے لرز رہے ہیں، خوف میں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایسے اسلحے کو استعمال کیا ہے جس کے پاس ہماری کوئی کاٹ نہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ایسے اسلحے کو استعمال کیا ہے۔ اور ہے کوئی دنیا میں جو اس کیس میں فیصلہ دے سکے کہ کس جرم میں اس 6 مہینے بچے کو شہید کیا؟ ہے کوئی؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اہمیت اس کو نہیں دے رہے ہیں، لیکن دشمن سمجھ رہا ہے، دشمن سمجھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ یہ شعار اگر عام ہو گیا گلی گلی کوچوں کوچوں میں، اگر ان چیزوں کو نکالنا شروع کر دیا تو ہم جو آج تک دم بھر رہے تھے کبھی اپنی زبان کھولنے کے لائق نہیں رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ خوف کھا رہے ہیں، اور جہاں بس چل رہا ہے اس چیز کو ختم کرا رہے ہیں، اس چیز کو بند کرا رہے ہیں۔ یہ ایک شعار کا نمونہ، اور بھی نمونے پیش کریں، بات رہ جائے گی، جہاں تک ہم کو جانا وہاں تک نہیں جا پاؤں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آتے ہیں تھوڑا جناب سید سجاد کی طرف۔ دیکھیے شعار کربلا میں جو شعار دیے گئے ہیں کئی قسم کے شعار تھے،
شخصی شعار، اجتماعی شعار، شخصیتی شعار، فردی شعار، انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ لیکن سید سجاد نے کربلا اور کربلا کے بعد ان کا کیا رول تھا، جناب سید سجاد علیہ السلام کا، انہوں نے کیا کیا؟ اگر آپ جناب سید سجاد کی بچپن سے ان کی زندگی پر نظر دوڑائیے تو آپ کی ولادت سن 38 یا 37 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی مولائے کائنات کا زمانہ تقریباً 2 یا 3 سال جناب سید سجاد نے دیکھا ہے، اور پھر 10 سال اپنے چچا امام حسن کا زمانہ، اب پھر 10 سال اپنے والد امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، یعنی کربلا میں جناب سید سجاد کی عمر بالکل جوانی والی عمر تھی، 22 سال یا 23 سال، سن میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہی 22 سال تھی۔ اور یہ مصلحت پروردگار یا امتحان الہی جو بھی سمجھے، شب عاشور سے لے کر شام غریبہ تک جناب سید سجاد کی ایسی حالت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ میں شمشیر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اپنے ہاتھ میں شمشیر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مقتل یہیں تک لکھتا ہے کہ یہ حالت شب عاشور سے لے کر شام غریبہ تک جناب سید سجاد کی تھی۔ اب کیسے آپ اتنے بیمار، ان کا لقب پڑ گیا؟ یہ لقب خدائی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، کہیں بھی کوئی عبارت جناب سید سجاد کے سلسلے میں اس وقت کے علاوہ نہیں ملے گا کہ جناب سید سجاد اس کے بعد وہ بیمار تھے۔ یہ کربلا میں۔ پھر آ جائیے کوفہ۔ کوفہ جو ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ہر ایک مولائے کائنات کو جانتا تھا، کلمہ گو لوگ تو تھے ہی، لیکن با ایمان لوگ بھی وہاں پر تھے جو مولائے کائنات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور اس کے علاوہ جناب زینب کو بھی بہت اچھی طریقے سے لوگ جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ یہ کوفے کا۔ لیکن شام، وہاں بھی اسلامی حکومت تھی شام، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ شام میں اسلام کس سن میں وہاں پر اسلام آیا؟ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہوئی شام میں، جس کو دمشق اس کا سینٹر وہ ہے، وہاں پر اسلام کس سن میں آیا؟ شام میں۔ دیکھیے یہ تمام حالات، ان تمام جگہوں کے حالات جب تک نہیں جانیں گے اس وقت تک جناب سید سجاد کو نہیں پہچان سکیں گے کہ جناب سید سجاد نے کیا کیا، اور جو کچھ بھی جناب سید سجاد کر رہے ہیں تمام چیزوں کو جناب سید سجاد نے پلاننگ کے ساتھ کیا ہے، بصیرت کے ساتھ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وقت پڑا ویسے جناب سید سجاد نے رد عمل دکھایا ہو، نہیں، یہ امام ہے۔ کوفہ، کوفے کے بعد شام۔ شام کیسی جگہ تھی جہاں پر اسلام سن 13 ہجری میں، یہاں پر اسلامی حکومت کی فوج سن 13 ہجری میں یہ داخل ہوئی شام میں، سن 13 ہجری میں یہ شام۔ اس وقت پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا چکے تھے، خلیفہ اول کا دور تھا۔ خلیفہ اول کے انتقال سے 4 دن پہلے یہ شام میں اسلامی فوج داخل ہوئی۔ تو جب اسلام، اس وقت قانون یہ تھا
کہ حکومت ایک ہوتی تھی، جو حکومت جہاں پر ایک حکومت ہوتی تھی اور جس شہر پہ قبضہ ہوتا تھا، جس شہر پر، وہاں کے لیے گورنر انتخاب کیے جاتے تھے. جس شہر پہ قبضہ ہوا، اسلامی حکومت آئی، وہاں پہ گورنر انتخاب ہوتا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. وہاں پہ گورنر انتخاب کیا جاتا تھا. ادھر جب شام میں فوج پہنچ گئی، اس وقت کا گورنر نہیں تھا ابھی، کیونکہ قبضہ نہیں ہوا تھا، اسلام پھیلا نہیں تھا. تو وہاں پہ کمانڈر جو تھا وہ ولید ابن خالد، جس کو کمانڈر بنایا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. خالد ابن ولید کو کمانڈر بنایا گیا. جب خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا، اب خلیفہ دوم کا ان کا وہ شروع ہوا، دور شروع ہوا. جب ان کا دور شروع ہوا تو اس کمانڈر ولید ابن خالد کو ہٹا کر ابن ابو عبیدہ کو انہوں نے کمانڈر بنا دیا. دیکھیے سن 13 ہجری میں یہ شام پر حملہ کیا گیا، اسلامی حکومت آئی. لیکن سن 14 ہجری میں یہاں پر یہ لوگ کامیاب ہوئے اور جو حکومت تھی اس کو ہٹا کر اسلامی حکومت قائم ہوئی. عزیزو، اس بات کو یہاں تک رکھیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اب تھوڑا سے اس طرف ہم لوگ کریں کہ بنی امیہ کس کو کہتے ہیں، ان کا سلسلہ نسب کہاں سے شروع ہوا ہے، اور بنی ہاشم ان کا سلسلہ نسب کہاں سے شروع ہوا ہے. یہ دو چیزیں بہت اہم، بہت غور سے سنیے. یہ باتیں تھوڑا سننے میں بھی سخت ہے اور بیان کرنے میں بھی سخت ہے، لیکن معلومات ہونا چاہیے. کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. میں اوپر سے سلسلہ نہیں شروع کر رہا ہوں، 20 سے شروع کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر مجھے 2 بیٹوں سے مطلب ہے. 2 بیٹے، ایک جناب ہاشم اور دوسرے عبد شمس. جناب ہاشم کی طرف بھی تھوڑا رک جائیے. عبد شمس سے امیہ پیدا ہوا. عبد شمس سے امیہ پیدا ہوا. امیہ سے حرب پیدا ہوا. حرب سے ابو سفیان پیدا ہوا. ابھی ابو سفیان سے اس کے 2 بیٹے، معاویہ اور یزید. معاویہ چھوٹا بھائی تھا، یزید بڑا بھائی تھا. پھر معاویہ کے 2 بیٹے، معاویہ کے ایک بیٹا یزید، پھر یزید کے ایک بیٹا معاویہ. اس سلسلے کو بنو امیہ کہا جاتا ہے. کچھ پلے پڑی ہیں نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. مشکل یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا جزیات میں جائیے تو سب کے اوپر کان سے اوپر، سر سے اوپر سے گزر جاتی ہے، اور آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہماری مجلس کیسی ہوتی ہے. اور اس کو بھی جو یہ انداز ہم نے اپنایا ہے اور ایسے موضوعات انتخاب کرتے ہیں، وہ ایک شعار کی بنا پر، وہی شعار جو جناب سید سجاد علیہ السلام کا تھا، ویلک ایھا الخاطب، تم پر وائے ہو اے خاطب. کیوں وائے ہو؟ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
خدا کو ناراض کر رہے ہو؟ میرا تو اگر بس چلتا تو ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجدوں میں بالکل ممبر کے سامنے یہ شعار ہے امام سجاد علیہ السلام کا لگا دیتے، دیکھو ایسی باتیں پڑھو جس سے تمہارا خدا راضی ہو، ایسی باتیں نہ پڑھو۔ نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی خرافات نہ پڑھو کہ جس سے لوگ خوش ہوں۔ تو پھر سے دہراتا ہوں میں کہ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، اس میں سے ایک عبد شمس کے بعد امیہ کے بعد حرب کے بعد ابو سفیان کے بعد معاویہ اور یزید، پھر معاویہ کے بیٹا یزید کا بیٹا معاویہ۔ یہاں پر 2 یزید ہیں، 2 معاویہ ہیں، 2 یزید ہیں، 2 معاویہ ہیں۔ یہ بھی جو نام کا تکرار کیا ہے، یہ بھی کسی علت، کسی وجہ سے تکرار کیا ہے۔ کیوں؟ ادھر دیکھ رہے تھے بنی ہاشم میں ایک نہیں، جو آ رہا ہے سب علی آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے سب علی آ رہے ہیں، تو ان کو بھی مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن یہ دیکھو، جس علی کو خدا اعلیٰ کرے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، لیکن جو خدا کو جھکانا چاہے اس کو کبھی کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ادھر آ جائیے، بنی ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ عبد مناف، ہاشم کے بعد عبد المطلب کے بعد عبداللہ کے 10 بیٹے، 10 بیٹے میں سے ایک بیٹا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے۔ بنی ہاشم کی اس سلسلے نسب کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا ہے۔ اب یہاں پر شام میں خلیفہ اول کے دور میں کوئی دوسرا کمانڈر، خلیفہ دوم کے دور میں دوسرا کمانڈر، لیکن جب یہ فتح ہو گیا شام، تو اب شام میں گورنر منتخب ہوا۔ کون ہوا؟ یزید ابو سفیان کا بیٹا یزید، وہ گورنر منتخب ہوا۔ والا یزید نہیں جو مشہور ہے، ابو سفیان کا بیٹا یزید، اس نے سن 14 ہجری سے سن 18 ہجری تک، سن 14 سے سن 18 ہجری تک یہ زندہ رہا۔ سن 18 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد نمبر آیا امیر شام یا حاکم شام، اس کو امیر کہنا، بہرحال حاکم شام معاویہ کا۔ وہ سن 18 ہجری سے لے کر تقریباً سن 41 ہجری، کیونکہ جناب امام حسن علیہ السلام سے صلح سن 41 ہجری میں ہوا، اس وقت تک شام کا وہ گورنر رہا۔ لیکن سن 41 ہجری میں جو فیصلہ ہوا، صلح نامہ ہوا کہ تم حاکم بن جاؤ، لیکن اس کے بعد دیکھو اپنے بعد کوئی اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا نمائندہ نہیں بناؤ گے۔ سن 41 ہجری سے وہ حاکم بنا، یعنی حکومت کرنے لگا، فقط شام پہ نہیں بلکہ بقیہ اسلامی ممالک پر۔ سن 41 ہجری سے کس سن تک؟ سن 60 ہجری، سن 60 ہجری۔ تو ذرا آپ حساب لگائیے کہ سن 13 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک بنی امیہ حکومت کتنے دنوں تک
شام پر تھی، سن 13 سے سن 60 تک، تقریباً 47 سال۔ اور بنی امیہ کو آپ جانتے ہیں، بنی امیہ کو جانتے ہیں کہ یہ سرسخت ترین دشمن اہل بیت علیہ السلام تھے، سرسخت ترین دشمن اہل بیت علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ سن 60 ہجری تک، یعنی جب تک واقعہ کربلا نہیں ہوتا، جب اسیران کربلا شام کے دربار میں آئے ہیں، شام آئے ہیں، تو شام والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر بتائیے کون سا اسلام، کون سا دین ان تک پہنچا تھا؟ کتنے سرسخت ترین دشمن اہل بیت علیہ السلام کو یہ تک نہیں پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر لوگ تعجب کر رہے تھے، جب ان کو معلوم ہوا، حقیقت معلوم ہوئی یہ کون ہے، پھر بالکل انقلاب آ گیا۔ لیکن جب تک نہیں معلوم تھا وہ لوگ آ رہے تھے، ہر ایک چیز میں شریک ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اینٹیں پتھر برسا رہے تھے۔ یعنی یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ مولائے کائنات سے اور حاکم شام سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہو، نہیں، بہت بار جنگ ہوئی ہے اور مختلف طریقے مناظرے بھی ہوئے ہیں اور لوگ آئے گئے، ان کے سفیر آئے گئے بھی ہیں، لیکن اس نے، حاکم شام نے لوگوں کو اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ اگر وہ کہہ دیتے اونٹ کو اونٹنی تو کوئی کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے۔ ایسا ماحول بنا کے رکھا تھا، اور یہی وجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب حاکم شام نے خط لکھا مولا کائنات کے پاس کہ اے علی تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمارا لشکر اب تمہاری طرف آنے والا ہے۔ مولا کائنات کے پاس خط ملا، پڑھا، مولا کائنات نے جواب میں لکھا کہ تمہارے دادا کو، تمہارے پھوپھا کو کس نے قتل کیا ہے، تمہیں یاد ہے؟ یہ جواب لکھ کے بھیجا مولا کائنات نے، جواب لکھا، اب لوگوں سے کہا کہ اس خط کا جواب کون لے کر جائے گا، اس خط کا جواب کون لے کر جائے گا؟ بھائی یہ بس مولا کائنات کے زمانے میں ان کے پاس جو بزم تھی، جو لوگ تھے، وہ وہی لوگ تھے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیغمبر اسلام کے آس پاس بیٹھتے تھے۔ مولا کائنات کے پاس کچھ ہی افراد ایسے تھے جو شجاع، دلیر، بے باک تھے، بقیہ وہ تو وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ پیغمبر کے بعد ایسے افراد۔ جب مولا کائنات نے کہا کہ کون لے جائے گا، اب ہر ایک اپنے سر کو جھکا لیا، سر اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، سر اٹھا ہی نہیں رہے ہیں کہ کون جائے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک شخص، ایک جوان وہ کھڑا ہوا، مولا مولا ہم اس خط کو لے کر جائیں گے، ہم آپ کے جواب کو لے جائیں گے۔ کہا تم ابھی تک کہاں تھے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا بزرگوں میں سے کوئی اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے، میں دیکھ رہا تھا بزرگوں میں سے کوئی اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے۔ کہا اچھا، کہا تمہیں معلوم ہے اس نے کیا لکھا ہے، میں کیا جواب بھیج رہا ہوں؟ کہا مولا جب آپ پر ہم ایمان لے آئے، آپ پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، آپ جو بھی لکھیں گے وہ حق سے خالی نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ جانتے ہو کہ حاکم شام کتنا سفاک، کتنا ظالم انسان ہے، کہیں ایسا نہ ہو سکتا ہے اس خط کے جواب میں تمہاری جان جا سکتی ہے۔ تو جواب کیا ہے مولا، ہماری جان آپ پر ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی قربان ہو جائے، ہم کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن میں خط لے کر جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کون ہے؟ وہ تیرے
وہ حسین، وہ جمیل، وہ قد بلند انسان اس نے کہا کہ مولا ہم لے کر جائیں گے۔ جناب مولا کائنات نے خط کو کھولا، کہا دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اس کو یاد دلایا ہے کہ اس نے کہا ہے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ ہم جنگ کے لیے کب آمادہ نہیں تھے، ہم تو ہمیشہ جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ وہ ہم کو یاد دلا رہا، ہم کو شجاعت دلا رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن اس خط میں لکھا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے پھپھا فلاں فلاں کو قتل کرنے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ تم ہم کو کہہ رہے ہو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جناب ترما کو خط دیا، لیکن جاتے جاتے ایک بات عزیزو بہت حساس، اور یہ پیغام فقط جناب ترما کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم تمام افراد کے لیے ہے کہ اے ترما جا تو رہے ہو، لیکن تم حاکم شام کو جانتے ہو، وہ مکار ہے، فریب کار ہے، وہ ظالم ہے، جبار ہے، تم یہ سب جانتے ہو۔ اے ترما ایک بات کا خیال رکھنا، دیکھو وہاں پہ علی کی لاش رکھ لینا، وہاں پر علی کی لاج رکھ لینا۔ ایسا نہ ہو تم کو پیسوں سے خرید لے، ایسا نہ ہو تم کو اپنی قدرت کو کا نشہ دکھا کر تمہیں خرید لے۔ جناب ترما نے کہا مولا جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے ہی کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہی کام انجام دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ مولا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کام انجام دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب ترما چلے، لیکن دیکھیے انسان جیسے شخص کے پاس جاتا، سامنے والا جیسا شخص ہو اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا چاہیے۔ جانتے تھے ایک گھمنڈ، مغرور، گھمنڈ والا شخص، جابر شخص ہے، قدرت رکھنے والا شخص ہے، تو معمولی اونٹ اپنی سواری لے کے انتخاب نہیں کیا، بلکہ وہ اونٹ جو سرخ اونٹ، بہت ہی قیمتی اونٹ مانا جاتا تھا عرب میں، اس اونٹ کا انتخاب کیا۔ اور پھر جناب ترما اس اونٹ پر سوار ہوئے۔ اونٹ جانتے ہیں کتنا لمبا ہوتا ہے، اگر اس پہ لمبا آدمی بیٹھ جائے، اس پر لمبا آدمی بیٹھ جائے تو اس کا قد کہاں تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال چلے، شام سے پہلے ہی ایک باغ تھی، وہاں پر وہ گزر رہے تھے۔ ادھر شام میں اس باغ میں عمرو عاص، معاویہ اور ایک شخص اور، 3 لوگ بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے تھے۔ بیٹھ کے وہاں پہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ وہ 4 دیواری تھی، جب اس کی طرف سے گزرے تو اونٹ لمبا تھا، خود بھی لمبے تھے۔ جب دیکھا تو انہوں نے کہا چلو بھائی یہ تو کوئی نیا آدمی ہے، اس شام کا رہنے والا ہے نہیں، چلو تھوڑا سا اس کا جو ہے مزہ لیا جاتا ہے، اس کا مزہ لیا جاتا ہے۔ جب جناب ترما جہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں پہنچے تو یہیں سے پوچھتے ہیں کیا بھائی کوئی آسمان کی خبر لے کر آ رہے ہو؟ کوئی آسمان کی خبر لے کر آ رہے ہو؟ جناب ترما نے کہا ہاں آسمان کی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ کیا خبر ہے آسمان کی؟ آسمان کی کیا خبر ہے؟ کہا مولا علی ہمارے امام ہیں، اور مولا ملک الموت وہاں پر تمہارے انتظار میں ہیں، کہ مولا کائنات کی جتنی قدرت و حکومت اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ قدرت، اہمیت اور فضیلت آسمان میں ہے، اور ملک الموت تمہارے انتظار میں ہے۔ بہرحال اچھا بتاؤ مزہ لینا چاہ رہے تھے، کہا تم کو مزہ سکھاتے، اب اس کے آگے تم کا کوئی جواب بن نہیں رہا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کہاں جا رہے تھے؟ کہا میں حاکم شام کے پاس چاہ رہا تھا۔ کہا حاکم شام تو یہیں پر ہے، اس باغ میں ہے، کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اپنے مولا و آقا کا خط لے کر آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا اچھا رکو، آؤ نیچے اترو۔ نیچے اترے، فوراً عمرو عاص نے یزید کو بھیجا کہ جاؤ بتا دو کہ وہاں سے جو خط بھیجا تھا اس کا جواب آ گیا ہے، اور علی کا نمائندہ یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ گئے بتائے، لیکن ساتھ میں عمرو عاص نے کہا کہ جو آیا ہے وہ حاضر جواب، بہت بڑا حاضر جواب ہے، اس سے سنبھل کر جو ہے بات کیجئے گا۔ جب دیکھا
تو حاکم شام کا یہ حربہ تھا کہ ایسے وقت پر حاکم شام اپنے پورے جلوے کو دکھانا شروع کر دیتا، اپنی پوری قدرت۔ اس نے کہا جلدی سے یہاں پر فرش بچھاؤ، کرسیاں لگاؤ، فرش بچھاؤ، کرسیاں لگاؤ۔ اور جب فرش بچھ گئے، کرسیاں لگ گئی، حاکم شام جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہا جاؤ اب اس کو بلا کر لے آؤ، جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ۔ ادھر سے جناب ترما آئے، دیکھیے یہاں پر جناب ترما آئے ہیں، لیکن جو دستور ہے، جو شعار دین ہے، جو شعار الہی، اس کو نہیں بھیجا ہے۔ شعار الہی میں ایک سلام بھی آتا ہے، شعار الہی میں ایک سلام بھی آتا ہے۔ تو یہ حدیثوں میں وارد ہے، جب کوئی مجلس میں جائے تو مستحب ہے وہ سلام کرے۔ جناب ترما نے سلام کیا، اور ان کی نظر سلام کے ساتھ ان کی نظر پورے بزم پر ہے کہ حاکم شام کیسا بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھا ہوا ہے حاکم شام جوتا پہن کر بیٹھا ہوا ہے، جناب ترما بھی جوتا پہن کر وہ جانے لگے۔ وہاں پر فرش بچھا ہوا ہے، تو فوراً حاکم شام کے کارندے نے کہا اے ترما اپنے جوتے کو اتار دو۔ جناب ترما نے پوچھا کیا یہ کوہ طور ہے، کیا وادی طور ہے جس کی وجہ سے ہم جوتا اتار دیں؟ اب لوگوں کے پاس جواب تو ہو۔ کہا اگر وادی طور ہوتا، کوہ طور ہوتا تو ہم جوتے کو اتار دیتے، وہ بھی سامنے جوتا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی اجازت دو۔ عزیزوں کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ اس میں جرأت چاہیے، ہمت چاہیے۔ حاکم شام کے جو ایک بات کسی کی نہیں سنتا تھا، جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا یا جو بھی اس کے سامنے آواز کو بلند کرتا تھا، فوراً اس کے گردن کو اڑا دیتا تھا۔ لیکن آج علی کا چاہنے والا ہو گیا ہے اور اتنے تیور کے سامنے اس کے سامنے پیش آ رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ حاکم شام بیٹھا ہوا ہے اپنے پیر کو پھیلائے ہوئے۔ جناب ترما وہ بھی دیکھا کہ ویسے ہی کرسی جس طرح سے حاکم شام بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی کرسی ایک اور رکھی ہوئی خالی، اس پر بیٹھ گیا۔ جس طرح سے حاکم شام پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، خود بھی جناب ترما بیٹھ گئے۔ اب جناب ترما بیٹھے ہوئے ادھر کارندے حاکم شام، وہ کہتے ہیں بھائی اپنے پیر کو تم بٹور لو، یہ حاکم شام ہے، اس کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے ہو۔ کہا پہلے وہ بٹوریں، پہلے وہ بٹوریں، اگر وہ بٹورتے ہیں تو ہم بھی بٹور لیں گے۔ دیکھا کوئی بس نہیں چلا، انہوں نے پیر کو سمیٹ لیا۔ جناب ترما بھی پیر، کہا بھائی اچھا حاکم شام، اچھا بھائی کس لیے آئے ہو؟ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، کس لیے آئے ہو یہاں پر، کس سے کام ہے؟ کہا جو خط لکھا تھا اس خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کے نام ہے؟ کہا فاسق، جابر، ظالم، شرابی، کبابی، نہ جانے جتنی رذیلتیں تھیں۔ کہا ادھر مولا کائنات کی صفات گنانا شروع کیا، عالم، کل غالب، علی ابن ابی طالب وغیرہ وغیرہ، جتنے صفات ادھر مولا کائنات کا۔ کہا اس کا خط ہے، کس کے نام؟ ظالم، جابر وغیرہ وغیرہ کے نام، فاسق۔ کہا لاؤ وہ خط، لاؤ مجھے دے دو، میرے نام ہے۔ کہا دیکھو یہ کسی معمولی شخص کا خط نہیں ہے، دنیا کے دستور ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا احترام ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ تم بھی ایک حاکم ہو، وہ بھی ایک حاکم ہے، تو دستور یہ ہے جب کوئی حاکم کسی حاکم کا خط لیتا ہے تو پہلے احترام سے کھڑا ہوتا ہے، پھر احترام کے ساتھ اس کو خط دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزو اس سے ایک بہت بڑا پیغام جو ہم تک ملا ہے، کہا دیکھو اگر سامنے والا ظالم حاکم ہو تو اس کا احترام ضروری نہیں ہے، اگر سامنے والا ظالم حاکم ہو تو اس کا احترام ضروری نہیں ہے، اس کا خط لینا، اس کا پیغام لینا ضروری نہیں ہے۔
عزیزو اس کا عملی نمونہ ہم کو ایران میں مرجع وقت رہبر وقت خامنائی صاحب کا ملتا ہے کہ جب امریکہ نے پیغام بھجوایا خامنائی صاحب کے نام پر، تو اس خط کو، اس پیغام کو لینے سے بھی انکار کر دیا، کھڑے ہونے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم کو ایسے آدمی کا پیغام نہیں لینا ہے، ہم کو ایسے آدمی کا پیغام نہیں لینا ہے، نہ اس کا ہم کو جواب دینا ہے۔ یہ کہاں سے درس لیا؟ وہی مولا کائنات سے کہ اس کا جواب، ایسے پیغام کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ادھر سے اگر چھوٹے سے ملک سے کسی کا پیغام آ جائے، فلسطین سے پیغام آ جائے، تو اس کو احترام سے بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، مجھے نہیں دینا چاہتے ہو نہ دو، یہ ہمارا گورنر ہے، ہمارا نائب ہے، امر اعظم اس کو دے دو۔ کہا جب حاکم ایسا فاجر ظالم فاسق ہو تو گورنر کیسا ہوگا؟ تو کہا ٹھیک ہے، گورنر نہیں تو میرے بیٹے کو دے دو، میرے بیٹے کو دے دو۔ کہا باپ تو باپ، اور بیٹے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، اس کو دے دو۔ کہا ٹھیک، پھر کہا نہیں، اگر تمہیں لینا ہو تو پہلے تم کھڑے ہوگے، ہم اپنے مولا کا پیغام پہلے چومیں گے، اپنے آنکھوں سے لگائیں گے، پھر تمہیں دیں گے۔ اب تم مجبور ہو گیا، وہ کھڑا ہوا، جناب ترما نے اس خط کو چوما، اپنے آنکھوں سے لگایا اور احترام سے دیا، اس نے لیا۔ لیکن جیسے خط کھولا، ایسے آدمی کے سامنے جو ظالم ہو، جو مغرور ہو، اس نے جب خط پڑھا ہوگا تو اس کے اندر خون تو کھولا ہی ہوگا، لیکن کیا کرتا؟ خط دیکھا کہ مولا جواب کیا ہے، اس نے اپنے کاتب کو بلایا، امراض سے کہا لکھ دو، اے علی تم نے ابھی تک ہمیں پہچانا نہیں، یہ اس کے جملے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کتنی فوجیں ہیں؟ اے علی ہمارے پاس جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی ہمارے پاس فوجیں ہیں، یہ لکھ کر بھیج دو۔ جناب ترما نے سن لیا، یہ کہہ رہا ہے کاتب رک جا، ہم کو بار بار آنے جانے میں زحمت ہوتی ہے، اس کا جواب میں خود ہی دے دیتا ہوں، اس کا جواب میرے مولا پہ چھوڑ دیے، میرے مولا، اس کا جواب میرے پاس موجود، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اور وہی میرے مولا کا جواب ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں، ہم ایسا کہا نہیں، خط لکھیے۔ لیکن جب زیادہ اصرار بڑھا جناب ترما کا، تو جناب صلوات پڑھیں محمد تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی سن لو کیا جواب دیتا ہے، کیا جواب۔ جناب ترما نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا دیکھو ستارے اسی وقت آسمان میں موجود رہیں گے جب تک سورج طلوع نہ کرے، جب تک سورج طلوع نہ کرے، سورج ادھر طلوع ہوا سارے ستارے غائب ہو جائیں گے۔ جب تک جنگ نہیں ہو رہی ہے تمہیں جو ڈھینگے ماننی ہو مان لو، لیکن جب جنگ ہوگی، میرا مولا ہوگا، ذوالفقار ہوگی، تو تمہارے لشکر میں ایک بھی نہیں دکھائی پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو ذرا غور کیجئے، دیکھیے یہ تاریخ کیوں بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم جناب سید سجاد کا خطبہ پیش کریں گے تو اس میں آپ کو پوری حقیقت معلوم ہوگی کہ جناب سید سجاد نے کس کے سامنے خطبہ پیش کر رہے ہیں، جناب زینب کس کے سامنے خطبہ پیش کر رہی تھی۔ یہ مدینے کے، یہ شام کے حقائق تھے۔ جناب ترما واپس آ گئے، بس اس مجلس کو یہیں پر روکتے ہوئے کہ یہ ایام وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس ایام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ
اور آپ کے 7 بیویاں اور آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا سید سجاد مختلف مرحلوں کو طے کرتا ہوا شام کوفہ و شام کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ وہ کوفے کا منظر کہ جس منظر کو سوچ کر جناب زینب تڑپ جاتی تھی کہ ہائے رے، مجھے اس جگہ جانا ہے، اس جگہ جانا ہے کہ جہاں پر میں ایک دن شہزادی تھی، مجھے اس بازار سے گزرنا ہے کہ جہاں کے لوگوں نے آج تک ہماری پرچھائی نہیں دیکھی تھی۔ عزیزو، تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جناب زینب کو حجاب کے ساتھ بھی عاشور تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن عاشور کے بعد وہی جناب زینب ہے جو چھپ چھپ کر چل رہی ہے کہ کوئی میرا جاننے والا مجھے مل نہ جائے، مجھے پہچان نہ جائے۔ لیکن عزیزو، جناب زینب کو اس طرف سے لے جایا گیا، اس طرف سے گزارا گیا کہ جدھر لوگ جناب زینب کو پہچاننے والے ہیں، ان کو جاننے والے ہیں۔ ہاں، یہی کوفہ ہے، یہی کوفہ ہے۔ کوفے سے قافلہ گزر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہیں کہ کچھ بیویاں ہیں جو چھت پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ عزیزو، کوفہ تھا نا، کوفہ تھا، اس میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اس میں کچھ لوگوں کو رحم آتا تھا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب سکینہ 4 سال کی جناب حسین کی بیٹی جناب سکینہ کا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ عزیزو، کربلا میں پانی بند کرنے کا تو ملتا ہے، لیکن کربلا والوں کو کب پانی ملا ہے کوئی دقیق مقتل نہیں کہتا۔ ہاں عزیزو، اگر کربلا والوں کو 11 محرم یا اس کے بعد پانی ملا ہوگا، لیکن عزیزو اگر ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور گرمی کا روزہ ہے تو کیا ایک گلاس سے کام چل جاتا ہے؟ نہیں عزیزو، جتنا پانی پیتے ہیں ہماری پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کربلا والوں کو پانی ملا بھی ہوگا، تھوڑا سا پانی ملا ہوگا، ارے کیسے پیاس، ارے وہ سفر میں بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو جو چھت پر بیویاں بیٹھی ہیں ان بیویوں سے پانی مانگ لیں۔ ہاں عزیزو، کہہ رہی تھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ عزیزو، جناب سکینہ نے پانی تو نہیں مانگا، لیکن یہ بات جناب سکینہ کی جو چھت پر بیٹھی خواتین تھی ان کو پہنچ گئی۔ جلدی سے اپنے خادمہ کا حکم دیا، ارے یہ بچی، اتنی حسین سی بچی، اتنی معصوم سی بچی، یہ پیاسی ہے، یہ پیاسی، اس کو پانی لے کر جلدی چلو۔ عزیزو، خادمہ کے ساتھ ساتھ وہ بیوی بھی دوڑتی ہوئی آ گئی اور کاسے کو سامنے کیا، اے بی بی، ارے تم پیاسی معلوم ہوتی ہو، لو پانی پی لو۔ پانی پینا ہی چاہتی تھی۔ جناب زینب نے کہا، اے بی بی، ارے تمہاری کوئی درخواست تو نہیں ہے، تمہاری کوئی خواہش تو نہیں ہے؟ اگر کوئی درخواست ہو، اگر کوئی دعا ہو، اگر کوئی خواہش ہو تو مجھے بیان کرو۔ عزیزو، وہ خاتون نے کہا، نہیں بی بی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بی بی ایک دعا کر دیجئے کہ جلد سے جلد ہم کو مدینے پہنچنا نصیب ہو جاؤ۔ عزیزو، ارے پردیس میں کوفے جیسے بازار میں مدینے کا نام سنا، جناب زینب تڑپ گئی، جناب سکینہ تڑپ گئی۔ اے بی بی، ارے مدینے جا کر کیا کرو گی؟ جناب زینب نے پوچھا، سوال کیا۔ اس بی بی نے کہا، اے بی بی، ارے وہاں پر میری شہزادی زینب رہتی ہے، یہ سننا تھا کہ اے ام حبیبہ، ارے تم نے مجھے پہچانا نہیں، ارے میں ہی زینب ہوں، یہ سکینہ ہے، وہ بھیا حسین کا سر ہے، وہ عباس ہے۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. بہرحال